بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمیشہ کے لیے رہنا نہیں ہے اس دار فانی میں. جو کچھ کرنا ہے کر لے 4 دن کی زندگانی میں. یہی مسجد یہی مدرسہ یہی مسجد یہی مرکز یہی مسجد یہی مدرسہ یہی گلزار جنت ہے. چلے آؤ مسلمانوں چلے آؤ مسلمانوں یہی تخت محمد ہے. سبحان اللہ. جب بھی میں کہتا ہوں اے خدا میرا ہاتھ دے، جب بھی میں کہتا ہوں اے خدا میرا ہاتھ دے، حکم ہوتا ہے اے بندے تو اپنا نام اعمال دے. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. محترم دوستو، بزرگو، ساتھیو، سب سے پہلے میں استاد محترم قاری بیت اللہ صاحب کو قرآن پاک مکمل کرنے کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. اس کے بعد جنہوں نے پورا قرآن پاک سنا ان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں. اس کے بعد استاد محترم حضرت مولانا عبدالرؤوف صاحب جو ماشاءاللہ استاد محترم مغرب قلندر حضرت مولانا عبدالقیوم ربانی رحمۃ اللہ علیہ ان کے بڑے صاحبزادے ہیں. اب ان کے اوپر سب کچھ یہ نظام ڈالا ہوا ہے. اللہ پاک ان کے لیے آسانی والا معاملہ فرمائے. ان کی جان میں، مال میں، اولاد میں، علم و عمل میں اللہ پاک برکت عطا فرمائے. دوست بزرگوں، پہلے تو میرا ٹائم ٹیبل سن لیجیے جو میں بیان کروں گا. آپ نے مجھے 12 بجے تک برداشت کرنا ہے. پھر اس کے بعد حضرت مولانا خطیب پاکستان مولانا علیہ صاحب آئیں گے. وہ 12:10 تک بیان کریں گے. پھر ایک اور حضرت جی ہیں حضرت مولانا مفتی اعظم صاحب، وہ شاید دعا کرا سحری کے ٹائم دعا ہوگی، یہ بھی یاد رکھیں. سحری کا نظام بھی ہے انشاءاللہ، نہیں تو گھر میں تو ہو ہی گا. تو دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، میں اپنے استادوں کا بہت شکر گزار ہوں کہ مجھے اجازت دی انہوں نے. میں اپنی مرضی سے آیا ہوں، یہ بھی یاد رکھنا. اور یاد رکھنا جو اپنی مرضی سے آتا ہے نا وہ گزرتا بھی اپنی مرضی سے ہے. ٹھیک ہے نا جی؟ تو یہ میرے مادری، یہ یہاں پہ میں لاہور میں جب پہلی مرتبہ آیا اسی مدرسے میں آیا. 2009 کی بات ہے جب میں یہاں پر آیا تھا تجوید پڑھنے کے لیے. استادوں کی شفقتیں ہیں، محبتیں ہیں کہ ہمیں یاد رکھ لیتے ہیں. نہ چیز کو بس ایک دو فون کا ملا لیتے ہیں. محترم دوستوں، بزرگوں، اب میں اپنی بات کی طرف تھوڑا تھوڑا آہستہ آہستہ چلتا ہوں. اگر میں یوں کہوں کہ رمضان جسم ہے تو قرآن
جس مہینے میں قرآن پاک نازل ہوا وہ تمام مہینوں سے افضل ہو گیا. جس جگہ پہ قرآن پاک نازل ہوا وہ جگہ تمام جگہوں سے اعلیٰ بن گئی. جہاں جہاں قرآن پاک نازل ہوتا گیا بزرگ فرماتے ہیں کہ بھیجنے والا اللہ ہے، لے کر آنے والا روح اللہ ہے، لینے والا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس کے کئی نام ہیں، ایک نام کلام اللہ ہے. اس کے شروع میں اعوذ باللہ ہے، پھر بسم اللہ ہے، پہلی سورت الحمدللہ ہے. جو اس کو پڑھے عمل کرے وہ اس وقت کا ولی اللہ ہے، ولی بنا ہے. پھر فرمایا نا کہ ہم نے اس کو بھیجا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. اللہ پاک نے خود ذمہ لیا ہے. پھر آگے میں نے ایک حدیث پڑھی، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یہ لوگ بہترین لوگ. حضور نے فرما دیا تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو کیا کرے گی؟ قرآن پاک سیکھے اور سکھائے، پڑھے اور پڑھائے، اور یہی بہترین لوگ ہیں. اب رمضان شریف میں سب نے بڑا زیب لیا. جو لوگ ان مولویوں کو برا بلا کہتے تھے ان کے پیچھے نمازیں ادا کر رہے تھے. جن مدارس کے خلاف باتیں کر رہے تھے انہیں مدارس والوں کے پیچھے نمازیں ادا کر. اللہ پاک اپنے بندوں کو اکیلا نہیں چھوڑتا. محترم دوستوں بزرگوں، کاروائی آگے، یہ پروگرام آگے بڑھاتے ہیں. ابھی میں قرآن پاک کی تلاوت کے لیے قاری محمد زبیر صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور قرآن پاک کی تلاوت فرمائیں. قاری محمد زبیر صاحب. بے زبانوں کو جب وہ زبان دیتا ہے، بے زبانوں کو جب وہ زبان دیتا ہے، تو پڑھنے کو پھر وہ اپنا قرآن دیتا ہے. بخشنے پر آئے جب وہ اپنے بندوں کے گناہ، بخشنے پر آئے جب وہ اپنے بندوں کے گناہ، تو تحفے میں وہ ماہ رمضان دیتا ہے. رمضان شریف یہ ہمیں بخشوانے کے لیے آتا ہے. 11 مہینے تک جنت کو سجایا جاتا ہے. 12ویں مہینے یعنی رمضان مبارک کا جیسے ہی چاند دکھتا ہے تو بس اللہ پاک نامے کرتے جاتے ہیں. مثال کے ساتھ سمجھاتا ہوں. کسی نے اپنے بیٹے کو 10 کا نوٹ دینا ہو نا، اس کے دل کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ یہ میرے سے مانگے یا میری طرف یہ توجہ کرے پھر میں اس کو دوں گا، ورنہ نہیں دوں گا. ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں آؤ میرے سامنے جھکو، دل کو روزہ رکھو، رات کو تراویح پڑھو، میں تمہارے نامے جنتی جنت کرتا جاؤں گا. پھر حدیث پاک میں آتا ہے کل قیامت والے دن قرآن اور
ایک جگہ ہوتی ہے معتبر، ایک مقام ہوتا ہے معتبر، ایک وقت ہوتا ہے جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. مثال کے طور پر افطاری کے وقت حدیث پاک میں آتا ہے 10 لاکھ اللہ تبارک و تعالیٰ مردوں عورتوں میں سے بخشتے ہیں. ٹھیک نا جی، چاہے وہ زندہ ہو چاہے مردہ ہو، بخشتے ہیں 10 لاکھ. اب دیکھیے کوئی اپنے گھر یا باہر کہیں گالی دے، اس کا گناہ تھوڑا سا، مسجد کے اندر آ کے گالی دے اتنا بڑا گناہ ہے. پاکستان میں گناہ کرے چھوٹا سا گناہ ہے. اگر یہی گناہ سعودیوں میں جا کے کرے تو کتنا بڑا گناہ ہے. فرمایا کہ ایک نیکی وہاں پر پڑے تو لاکھ نیکیوں کا اجر و ثواب ملتا ہے، اور جب گناہ کرے گا تو پھر کتنا بڑا گناہ اس کے کھاتے میں لکھا جائے گا. ایسے رمضان شریف اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے گناہوں کو ختم کر کے دے دیا. اب ہم اس میں اگر گناہ کریں گے تو پھر ہم پکڑے جائیں گے. بس ایک بات عرض کروں پھر اگلے مہمان کو میں دعوت دیتا ہوں. حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو بندہ رمضان شریف میں یہ نیت رکھے کہ آئندہ کے بعد میں گناہ نہیں کروں گا، میں گناہ نہیں کروں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بنا حساب کتاب سے جنت دے دیتے ہیں. اس سے کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا. یہ کون فرما رہے؟ صحابی رسول. اس کے برعکس فرمایا کہ جو بندہ یہ نیت رکھتا ہو، اس کے دل اور دماغ کے اندر یہ چکر چل رہا ہو کہ عید کے بعد میں نے یہ کام کرنا ہے، فراڈ کرنا ہے، جھوٹ بولنا ہے، گالی دینی ہے، یہ کرنا ہے، یعنی گناہوں والے کام، تو اس کی نماز، اس کا قرآن، اس کی تراویح، اس کا ذکر اذکار، اس کی عبادت، سب کچھ اس کے منہ پر مار دیا جائے. محترم دوستو، بزرگو، یہ ہمارے اوپر